دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ ایک اور مقام پر شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ موت اولین و آخرین سب کو آئے گی، یہ اللہ کی ہمیشہ سے سنت رہی اور اللہ کی مرضی اور منشا اور اللہ کا نظام جو ہے ایسا ہی چلتا رہا ہے۔ ملک الموت ابھی کسی کے پاس گیا ہے، عنقریب تمہارے پاس آنے والا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کا موت سے خوف اور گھبراہٹ شدید ہو جاتی تھی، اور اس لیے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق موت کو زیادہ یاد کرتے اور موت کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثر ذکرہا ذم لذات الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو زیادہ یاد کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس طرح چاہیں آپ زندگی بسر کریں، یقیناً آپ کو موت آئے گی۔ جو وجہ تخلیق کائنات، جو وجہ تخلیق کل جہاں، وہ ہستی جو وجہ تخلیق کل جہاں اور مرضی و منشا اور رضائے الہی ہے، ان کے بارے میں جبرائیل امین کی یہ الفاظ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس طرح چاہیں زندگی بسر کریں، یقیناً آپ کو موت آئے گی، اور جس سے چاہو محبت کرو اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، کیونکہ آپ اس سے جدا ہونے والے ہیں۔ پھر فرمایا اور جو عمل چاہیں کریں، اس لیے کہ اس کا بدلہ آپ کو ملنا ہے، اس لیے کہ اس کا بدلہ آپ کو ملنا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے موت کو زیادہ یاد کیا اس کی خوشی اور حسد کم ہو گیا۔ خوشی بھی جاتی رہی حقیقی معنوں میں جس نے یاد کیا، اور جس نے اپنے آپ کو زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی اور اہل قبور میں اپنے آپ کو شمار کیا، حقیقت میں اس کی خوشی دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ اس کی لذتیں، اس کی شہوتیں، اس کی خواہشات نفسانیاں، اس کی دل کی امیدیں، یہ سب ماند پڑ جانے والی ہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ یہ رعنائیاں، یہ خوشیاں، یہ مال و دولت کی ریل پیل، یہ چہل، یہ خوشیاں، یہ آبادیاں، یہ رشتے، یہ عنقریب ختم ہونے والے ہیں۔ حسن بصری کے بعد شاگردوں کا بیان ہے کہ ہم لوگ جب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتے تو ہم آپ کو جہنم، قیامت، آخرت اور موت کا ذکر کرتے ہوئے پاتے، اور تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں نے ہمیں دنیا کی لذتوں کو ہم سے چھین لیا، دو چیزوں نے ہم سے دنیا کی لذتوں کو چھین لیا، ایک موت کی یاد اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ اگر یہ دونوں انسان کو حاصل ہو جائیں تو دنیا کی لذتیں اور دنیا میں زیادہ دیر جینا اور بے عمل جینا اور غفلت کی زندگی جینا یہ ممکن نہیں ہے۔ لذتوں کے ساتھ جینا اور اللہ کی نافرمانی میں جینا یہ ممکن نہیں ہے، غافل نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کو موت کا احساس ہو جائے اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال، کردار اور احوال کا اور اعمال کا جواب دہی کا احساس ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اگر میرا دل ایک لمحہ کے لیے موت کے ذکر سے غافل ہو جائے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ ایک لمحہ کے لیے ہمیں ہفتوں، مہینوں، سالوں، حتیٰ کہ جوانی، بڑھاپا، بچپن، لڑکپن، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ پھر ہم دل کی اصلاح کے لیے جو ہیں وہ خواہش رکھتے ہیں
پھر بزرگوں سے دعائیں کرواتے ہیں اور پیروں فقیروں اور علماء اور قرا اور ائمہ کے پاس جاتے ہیں کہ میرے دل کی اصلاح ہو جائے۔ تو بہترین نسخہ اس دل کے اندر جو ہیں جتنے بھی رذائل ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ موت کی کثرت سے اور تلاوت قرآن سے یہ جو ہے یہ دور ہونے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار خبردار، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست نکلا، اگر وہ صحیح سلامت ہوا، وہ راہ راست پہ ہوا، وہ صراط مستقیم پر ہوا، وہ خوف الہی سے بھرا ہوا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا، وہ مسجد کی محبت اس کے اندر موجود ہوئی، قرآن کی محبت اس کے اندر موجود ہوئی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اور جذبہ اس کے دل کے اندر ہوا، غریب پروری اس کے اندر موجود ہوئی، اور دنیا کی خواہشات اس سے تم نے ترک کر دی، حسد، بغض، کینہ، یہ ساری چیزیں اگر چاہتے ہو کہ اس سے نکل جائے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی سچی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اور دل کے زنگ کو اتارنے کے لیے جو بہترین نسخہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ موت کا کثرت سے یاد کرنا ہے اور تلاوت قرآن ہے اور ذکر الہی ہے۔ اگر ذکر الہی سے انسان کی زبان تر رہے تو انسان کا جسم اور انسان کا دل کبھی بھی جو ہے وہ زنگ آلود نہیں ہوگا۔